لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مہینہ اور یہ تاریخ محتاج تعارف نہیں، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے اور آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے. اس اعتبار سے جشن عید میلاد النبی یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تقریب کی جو خوشی ہے وہ 28 تاریخ ستمبر کی 28 تاریخ کو 12 ربیع الاول ہے. محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو یاد کی جاتی بے مثال قربانیاں. سب سے پہلے محسن اعظم پر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم، قرآن کریم سورہ توبہ 11واں پارہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس مہینے کی عظمت شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اس مہینے کی عظمت آپ دیکھیں نسبت کی بنیاد پر. علماء اسلام نے تشریح فرمائی ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے. یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے. اس کی وجہ یوں فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں قرآن والا آیا، صاحب قرآن آیا. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ رمضان مل پاتا، نہ اس کے احکامات، نہ خدا کی پہچان ہوتی، نہ ہم شرک و کفر سے نکل پاتے. تو ربیع الاول شریف کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں رمضان، قرآن، ایمان اور سارے احکامات ہمیں حضور کی آمد پر ہمیں یہ ساری چیزیں ملی اور حضور آئے تو ہمیں قرآن اور رمضان سب کچھ حاصل ہوا. اسی نسبت سے فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے زیادہ اس مہینے کو اہمیت ہے. اس لیے اس مہینے کی یاد، اس کی تقریب، اس کی خوشیوں کو مناؤ کہ وہ نبی، عظمت والا نبی آیا تو ہمیں ان چیزوں کو نصیب ہوئی اور حاصل ہوئی. ہمیں اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا تو انہوں نے کہا یہ پروردگار، جس مقام اور جس مرتبہ پر تو نے مجھے کیا ہے نوازا، مجھ سے پہلے کسی کو یہ مقام عطا نہیں ہوا، تیرا بہت بڑا فضل و احسان. رب نے فرمایا موسیٰ، ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو تمہیں اس مقام سے نواز دیا. فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطلع توحید حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے موسیٰ، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو
اور آخری لمحات تک محمد رسول اللہ اور میری محبت پر قائم و دائم رہو۔ عرض کی پروردگار، کیا تیری محبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے؟ تیری وحدانیت کے ساتھ اس نبی کی محبت بھی ضروری ہے؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، لولا محمد وامته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا نبي مرسل ولا إياك۔ اگر محمد رسول اللہ اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو ہم یہ جنت، دوزخ، رات دن، فرشتے، انبیاء، یعنی کسی کو بھی ہم پیدا ہی نہیں فرماتے، لیکن اسی نبی اور اس نبی کی امت کو پیدا فرمانا تھا، اس لیے ہم نے ساری چیزوں کو وجود بخشا، ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ بولا کیا کا اے موسیٰ تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ امت کتنی قیمتی ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کتنی قیمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، زمین، آسمان، رات، دن، جنت کو سب کچھ جو بنایا ہے وہ حضور رحمت عالم اور ان کی امت کی خاطر بنایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما ظہرت الربوبیۃ، یہاں تک کہ اپنے خدائی کو بھی ظاہر ہم نہ کرتے۔ اگر اس نبی کو نہ بھیجنا مقصود ہوتا تو اپنی ربوبیت، اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ اپنے خاص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت ہمیں دیا، اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ بہت عظیم نعمت دیا، اور نعمتیں تو یوں بہت دی ہیں۔ انسان اپنے ہی وجود کو دیکھے، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری زبان، ہمارے آنکھ، ہمارا کان، یہ سارے اعضاء دماغ سب اللہ ہی کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے ہم نے تجھے آنکھ دیا، اس ساری مخلوقات الہیہ کو دیکھتا بڑا احسان کیا، ہم نے تجھے پیر دیا جہاں چاہے وہاں اپنی مرضی سے آ جا سکے، ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے تجھے زبان دیا اپنے دل کی کیفیت، اپنا نفع نقصان، اپنی آسانی پریشانی دوسرے کو شیئر کرتا، ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے تجھے کان دیا کہ دوسروں کی باتوں کو، دکھ درد کو سنتا ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوسا، ہم نے بڑے احسان کیا۔ کہیں نہیں فرمایا، پورے قرآن پڑھ ڈالو تو آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، تم میرے نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہم نے تمہارے ساتھ کی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بڑے احسان تمہارے ساتھ کیا۔ یہ احسان نہیں فرمایا، نعمتیں تو دی ہیں لیکن یہ احسان نہیں فرمایا۔ اب اسی کو ذرا توجہ سے سنیں کہ احسان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا اور احسان کب ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑا رئیس آدمی ہو اور کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، سب خوشحال کر دیتا ہے، اور اگر کوئی کروڑپتی آدمی ہو اور کسی منگتے کو 1 روپیہ دے کر کے کہے میاں منگتے ہم نے تمہارے ساتھ بڑے احسان کیا، یا لوگوں سے کہتا پھرے کہ ہم نے اس فقیر کے ساتھ 1 روپیہ دے کر کے بڑے احسان کیا ہے، تو صحیح معنوں میں اس کی توہین ہے۔ وہ 1 روپیہ اس صاحب حیثیت کے لیے بے سود اور اس کی ذلت کا سبب ہے۔ وہ 1 روپیہ دے کر کے کسی محتاج سے کہے احسان کیا، وہ کچھ نہیں قابل قبول اور نہ ماننے کو تیار ہے کہ وہ اپنے شان کے حساب سے دیا نہیں۔ جو آدمی سینکڑوں کا مالک ہو 2-4 دے گا، 2-4 روپیہ خرچ کرے گا، ہزاروں کا مالک ہے تو 100-200 خرچ کرے گا، لاکھ میں اگر اس کی حیثیت لاکھپتی ہے تو 1000 میں خرچ کرے گا، اور اگر کروڑپتی ہے تو کہیں پل تعمیر کرے گا، کہیں مسافر خانے بنوائے گا، کہیں اسکول بنوائے گا، کہیں راستے تعمیر، یعنی اپنے حیثیت کے حساب سے کرے گا۔ لوگ خود ہی اس کی ستائش و تعریف کرے گا، یہ بہت عظیم کام کیا، جیسے اللہ نے اسے دولت نوازا تھا، اپنے حیثیت کے حساب سے اس نے فلاں تالاب پہ، فلاں نہر پہ، فلاں ندی پہ پل بنوا دیا، مسافر خانے بنوا دیا، اسکول تعمیر کر دیا، اور رفاہ عامہ میں سڑک، جو بھی اسی ضروری چیزیں ہیں اس نے بنوا دیا، بہت بڑا کام کر دیا، تو اپنے حیثیت کے اعتبار سے کیا۔ یہ خالق کائنات نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، چاند سورج لگا دیا، ستاروں کو جڑ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بڑے احسان کر دیا لوگوں تمہارے سامنے، ہم نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کر دیا، بڑے احسان کر دیا، نہیں فرمایا۔ اس مٹی سے طرح طرح کے گلے، پھل فروٹ، میوہ جات، طرح طرح کے خوشبو اور گلاب
ساری چیزیں اس میں تیار کر دی، اسی زمین سے سب کچھ تیار کیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ انسانوں میں نے بڑے احسان کیا، اسی مٹی سے سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، جو تم چاہے تو سب پیدا، ہم نے بڑے احسان کیا، کہیں نہیں فرما رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک نعمت دیا ہے انسانوں کے لیے، کہ ہم نے تو بہت سی نعمتیں دیا تم گن نہیں سکتے ہو، لیکن یہ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پہ دینے والے کو خود بھی ناز ہو، دینے والے کو خود بھی فخر ہو کہ ہم نے بہت بڑی چیز دیا ہے، اس کو ناز ہو، فخر ہو کہ ہم نے یہ چیز دیا، تو بہت انوکھی چیز دیا، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، یہ کہا آپ نے بڑی نعمتیں دیا تم گن نہیں سکتے ہو، لیکن جب عظمت والے نبی کو بھیجا تو فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ عام لوگوں کے لیے تو رسول بنا کے بھیجا، اس باسا فیم رسولہ، ساری کائنات کے لیے رسول آئے، لیکن یہ احسان تو مومنوں کے ساتھ، اس لیے کہ قرب خاص مومنوں کا حصہ ہے۔ یوں ہی مسلمان ہے، فجر نہیں پڑھا تب بھی مسلمان، جوا کھیلا پھر بھی مسلمان، شراب پیا پھر بھی، اس کے اپنے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ احسان مومنوں کے ساتھ وہ جو نبی کی سنتوں کو لے کر کے چلتا ہے، نبی کی ایک ایک فرمان کو لے کر کے چلتا ہے، نبی کی ایک ایک ادا لے کر کے چلتا ہے، نبی جس چیز کو کہنے کرو اس کو کیا، جس سے منع کر دیا اس سے رک گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان تو مومنوں کے ساتھ کیا، یہ عظمت والے نبی کا کردار مومنوں کے اندر آ گیا، مومنوں کا خاص حصہ ہو گیا۔ اور بقیہ تو رسول ساری کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر ذرے کے لیے رسول ہے، اس کی عظمت شان پہچانو، نبی کے مقام کو پہچانو، اس کے درجوں کو پہچانو، بات سمجھ میں آ جائے، اور جتنے بلندیوں پہ جاؤ گے نبی کی عظمت پہ، اتنے ہی زیادہ بلندیوں پہ جاؤ گے، اتنے ہی زیادہ نفع اور فائدہ پاؤ گے۔ تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں آئے، یہ سب بہت بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، نبی کی سنتوں میں چلنے والے ہیں، مومنوں کا خاص حصہ یہ ہے، خاص حصہ ان کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب ان کے خانقاہ میں پہنچے تو بایزید بستانی جیسے بزرگ کا ذکر چل رہا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ بایزید بستانی کتنا چرچا تعریف و کیسا آدمی تھا۔ ابو الحسن خرقانی جیسا بزرگ کہتا ہے ہوا رجل من راہ یہتدی، ہوا رجل ویسا آدمی تھا، من راہ ہو جس نے اسے دیکھ لیا، یہتدی ہدایت پا گیا۔ جملہ سمجھتے چلو، جملہ مس کرے گا اعتراض پیدا ہوگا۔ فرمایا ہوا رجل من راہ یہتدی، وہ ایسا آدمی تھا جس نے اسے دیکھا ہدایت پا گیا۔ محمود غزنوی کوئی ایسے آدمی نہیں تھے، پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ ابو جہل نے تو محمد رسول اللہ کو بہت مرتبہ دیکھا، ساری زندگی دیکھا، وہ ہدایت کیوں نہیں پایا؟ ابو جہل نے تو محمد رسول اللہ کو ساری زندگی دیکھا، پھر ہدایت کیوں نہیں پایا؟ اس پہ ابو الحسن خرقانی نے جو جواب دیا اس کو بھی سنو۔ انہو مارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، انہو بے شک اس نے مارا نہیں دیکھا، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ ابو جہل نے تو محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، وَإِنَّمَا رَأَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہو مَا رَأَى محمد ابن عبداللہ، ابو جہل نے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، وہ خاندان دیکھا، نسب دیکھا، سلسلہ دیکھا، یہ ان کے بیٹے وہ ان کے بیٹے، اسی قریشی خاندان سے، اسی نسب سے، اسے تو وہ نیچے اتر کر کے دیکھا۔ ابو جہل نے
कुफार और मुशरिकीन ने नीचे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा, वो नीचे रह गए। अब कुरैश के लोगों ने, जिन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत अल्लाह की तरफ लगा के देखा कि अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का नबी है, ये मुदस्सिर मुज़म्मिल है, ये ताहा यासीन है, ये बशीर और नज़ीर है। जिसने ये देखा कि अल्लाह का रसूल है, निस्बत अल्लाह की तरफ करके देखा, वो बुलंदियों पे चले गए। और कुरैश तो कुरैश है, बिलाल जैसा हबशी गुलाम, बिलाल हबशी ने भी देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा। अगर सिद्दीक ने देखा तो चलो अरब के थे, खानदानी थे, सिद्दीक ने देख लिया, उमर ने देख लिया, उस्मान ने देख लिया, अली ने, सहाबा ने देख लिया, लेकिन बिलाल हबशी जैसा गुलाम उसने भी देखा तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं देखा। नस्ब का पता नहीं लगाया, खानदान नहीं देखा, नीचे घुस के नस्ब नहीं देखा, बल्कि बुलंदियों में देखा कि मोहम्मद रसूल, ये अल्लाह का रसूल है। जिन लोगों ने बस्तियों में देखा, वो बस्तियों में चले गए, जिल्लत और रुसवाइयों के दहाने में आ गए, वो जलील हो गए। और जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा, बिलाल हबशी जैसा शख्स जिसके मुताल्लिक बुजुर्गों ने कह दिया कि बद्र अच्छा है फलक पर तो हिलाल अच्छा है, बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है हबशी है, काला है, मोटे होठों वाला है, छोटी आंखों वाला, काला है, सब कुछ है, लेकिन अजमत नबी दिल में है, अजमत नबी दिल में है। तो बिलाल हबशी ने या जिन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा कि अल्लाह का रसूल है, बुलंदियों पे चले गए, अल्लाह की तरफ निस्बत लगाया, उस मुदस्सिर मुज़म्मिल यासीन की, बशीर और नज़ीर की, शफीउल मुज़नबीन की, तो बुलंदी पे चले गए। और जिसने देखा ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, खानदान में फंस गया निस्बत, और नीचे की तहकीकात में फंस गया, वो नीचे ही चला गया, फिर कोई जिक्र नहीं हुआ। तो नबी की अज़मत शान पहचानो, उसके मकाम को पहचानो। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ना देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह देखो। जब दिलों के अंदर नबी की अज़मत होगी, बुलंदियों को तय करोगे, अदब एहतराम पैदा होगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे बाप शाह अब्दुल रहीम खुशी मनाते थे जब रबीउल अव्वल का ये तारीख आती थी बख्तिलाफ रवायत 12 रबीउल अव्वल शरीफ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पैदा हुए, तो फरमाते उनको नबी की वो सीरत याद आ जाती थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अब कुफ्र का खात्मा होगा, शिर्क का खात्मा होगा, जुल्मत का खात्मा, अब नूर की आमद होगी, भलाइयों की आमद होगी, अच्छाइयों की आमद होगी। इस तरह से वो खुशी, ये सारी बातें सोचते हुए, और उस दिन इतना पकवान करते थे जो उस वक्त खुशी की चीज़ें थी। आज हमारे यहाँ की खुशी की तमाम चीज़ें होती हैं और ऐसे घर के अंदाज होते हैं जिससे मालूम होता है कि कोई जश्न है, कोई बात है। किस तरह से हो हुजूर की पैदाइश पर खुशी मनाते थे। शाह व मुहद्दिस वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बाप शाह अब्दुल रहीम हर 12 रबीउल अव्वल को पकवान करते, लोगों को खिलाते, बड़े खुश रहते थे। एक साल ऐसा तंग दस्ती का वक्त आ गया कि घर में कुछ नहीं, सिर्फ भूने हुए चने गट्ठर रखी हुई थी, बस वही था। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस चने को लिया और जैसे मामूल के हिसाब से सबको खिलाना या देना था, इस हिसाब से सबके घरों में दे दिए। फरमाते यह है कि जब शाम हुई, उस रात में सोए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और फरमाते कि मैंने देखा कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तनावुल फरमा रहे और कहते शाह अब्दुल रहीम तूने मुझे खुश कर दिया, शाह अब्दुल रहीम तूने मुझे वही जो हमने बांटा था, खुशी मनाया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तकरीब की उस याद में जो हमने ये बांटा और दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम एक खुशी मना रहे थे और उसमें तकसीम किया। फरमाया तूने मुझे खुश कर दिया, और उसी को तनावुल फरमाते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का फायदा तो कुफार और मुशरिकीन को भी मिलता रहा, हमारा तो अलग है। अल्लाह का फजल है, हम आप तो कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी पे जान कुर्बान करने वाले, चाहे ज़बान ही क्यों ना हो, लेकिन कहते तो ज़रूर हैं कि बच्चा बच्चा कुर्बान है।
کچھ تو جذبہ ہے ہی ہے، چاہے باہر ہی ہو اندر نہ ہو الگ چیز ہے، لیکن کچھ عمل ہے یا ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس نبی پر۔ بخاری شریف کی روایت ہے دوسرے جلد کی، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا، ابو لہب کہیں ادھر ادھر اگل بگل تھا، ہوتا ہے آدمی کہیں نہ کہیں کام پہ جاتا رہتا، اس کے گھر صہیبہ نام کی ایک لونڈی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو پیدائش سے 2 ماہ کم و بیش انتقال کر چکے تھے، ہائے ہائے کا عالم تھا، سب کو یہ کشش لگی ہوئی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ جب حضرت آمنہ کے بطن سے اس وقت تو مختلف طواف کعبہ میں لگے تھے، حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے جب بیٹا پیدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر طرف میں خوشی کا چرچا ہونے لگا، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب کی لونڈی صہیبہ کو معلوم ہوا تو وہ بھی خوشی میں دوڑ کے ابو لہب کو تلاش کر کے کہنے لگی، ابو لہب مبارک ہو تیرے بھتیجا آیا ہے، ابو لہب مبارک ہو تیرے بھتیجا آیا ہے۔ تو عرب کا دستور تھا جب کسی اہم معاملے میں لوگ خوش ہوتے تھے تو اس غلام کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جا تو آزاد ہے، غلامی سے نجات تجھے۔ تو جب اس نے خبر سنایا کہ ابو لہب مبارک ہو تیرے بھتیجا آیا ہے، ابو لہب خوش ہو گیا، اور اس نے کہا صہیبہ تو نے ایسی خبر سنا دی، جا تو آزاد ہے۔ بس اتنا ہی کیا، ساری زندگی ابو لہب حضرت محمد رسول اللہ کی بغاوت کرتا رہا، نہ کلمہ پڑھا نہ اسلام میں داخل ہوا، ساری زندگی بغاوت کرتا رہا۔ لیکن صرف اتنا سا کیا تو وہی کہ پیدائش کی خوشی خاندانی طور سے یہ خوشی ہوئی تھی کہ بھتیجا پیدا ہوا، اسے کیا معلوم تھا کہ میرے دین کے خلاف ہوگا یا ہم اس کے دین کے خلاف ہوں گے۔ جب ابو لہب مر گیا، موت تو آنی ہے، اس سے نجات کسے ہے، جب مر گیا تو اس کے گھر کے لوگوں نے، بخاری کی حدیث ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے خواب دیکھا کہ ابو لہب بہت پریشان ہے۔ پوچھا ابو لہب تیری کیا حالت؟ کہے گا حالت کیا پوچھو، ساری زندگی محمد رسول اللہ کی بغاوت کیا، اب کیا آرام و خوشی ملے گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں انی سقیت هذه بطاقت صہیبہ، انی سقیت هذه بطاقت صہیبہ۔ ابو لہب جس انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل ہو، نبی کے ساتھ حمایت نہیں کیا، صرف اتنی خوشی منایا تھا کہ بھتیجا پیدا ہوا، وہ بھی انجان میں جانتا کہ یہ میرے دین کے خلاف یا میں اس کے دین کے خلاف، پھر کاہے وہ ایسا کرتا۔ لیکن وہ آزاد کرنے کی پیدائش کی خوشی کی تقریب میں جو انگلی اٹھا دیا تھا، کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھلائی تو نہیں ملی، لیکن جس انگلی کے اشارے سے محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں نے اشارہ کر کے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی کو چوس کر مجھے آرام مل جاتی، مجھے سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ اندازہ کرو کہ ابو لہب جیسا ظالم، ابو لہب جیسا بدماش جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، زندگی بھر محمد رسول اللہ کی بغاوت کیا، ایسا شخص بھی اگر خوشی مناتا ہے تو اس کو بھی قیامت تک یہی چوستا ہے انگلی اور اس کو راحت مل جاتی ہے۔ آپ تو اللہ کا شکر کرو کہ نبی اللہ نے آپ کو انسان بنایا، پھر محمد رسول اللہ کا غلام بنایا، نمازوں کا پابند بنایا اور نبی سے محبت کرنے والا بنایا۔ پھر اگر آپ اپنے نبی کی یاد میں خوشی مناؤ گے، آپ اپنے نبی کی یاد میں غریبوں کو کھلاؤ گے، محتاجوں کی دیکھ بھالی کرو گے، پڑوسیوں کی دیکھ بھالی کرو گے کہ آپ ظلم نہیں چلے گا، رحمت والا نبی آ گیا ہے، یہ دل میں بساؤ گے اس یاد کو، تو الحمدللہ آپ کو اس سے زیادہ نفع ملے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی کو برداشت نہیں۔ اگر
اس نبی کا امتی اور چاہنے والا مومن خاص طور سے اگر پریشانیوں میں ہو تو عزیز علیہ معانیت تمہارا مشقت میں پڑو اس نبی کو برداشت ہے. پریشانیاں ہم پہ ہوتی ہیں اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. میرا نبی بے چین ہوتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی دریافت کر لیا یہ میرے محبوب کیا میدان حشر میں بھی ہماری پریشانیوں کے لیے آپ کچھ مدد فرمائیں گے یا پریشانی دفع فرمائیں گے؟ اگر ہم میدان حشر کی مشکل گھڑی میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا 3 مقام ہوا تلاش لینا. کہا رسول وہ 3 مقام کون سا؟ فرمایا کہ میزان عمل جہاں اعمال تولے جاتے ہوں گے وہاں میں رہوں گا. میرے امتی کے کوئی اعمال میں کچھ کمی پیشی آئے گی تو میں وہاں موقع پہ دیکھ لوں گا. فرمایا اللہ کے رسول اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جہاں حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا میں حوض کوثر کے جام پہ رہوں گا. میری امتی پیاسی ہوگی بے چین ہوگی حشر میں اس سے جام پلاتا رہوں گا. صاحب نے عرض کی میرے آقا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو میرے آقا صاحب نے فرمایا کہ پھر میں اس جگہ رہوں گا پرسرات پر جہاں جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا رہوں گا رب سے کہ رب سلم امتی رب سلم امتی. اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اندازہ کرو کہ سردار ملائکہ کے پر بچھے ہوں اور سردار انبیاء کے ہاتھ اٹھے ہوں. کتنی بڑی خوش نصیبی اس امت کی. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلو گے اس کے حکموں پہ پابند رہو گے تو اعمال کم بھی ہوں گے. نبی کی دعا کافی ہوگی پلہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. وہ نبی تمہاری فکر میں ہوں گے. رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. قرآن آگے فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص علیکم تمہارے وہ حدیث میں بھلائی کی چاہنے والے مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں نبی. کوئی اپنے مال کا حریص, کوئی اپنے ملازمت کا حریص, کوئی اپنے کھیت باغات کا حریص, کوئی اپنے بیوی بچوں کا حریص و لالچی ہے. لیکن نبی کو جو حرص ہے وہ اپنے امت کا ہے. نبی کو جو پڑھن ہوتی ہے اپنی امت کا ہوتا ہے. میرے امت کا کیا حال بنے گا؟ نبی یہی فکر لے کر کے آتا ہے کہ میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی ہو جائے. اسی کے خاطر گالیاں کھاتا ہے, پتھر کھاتا ہے, سزائیں جھیلتا ہے, ورنہ نبی کسی کو قتل نہیں کیا ہے. نبی جیسا شریف النفس کون ہو سکتا ہے؟ نبی نے کسی کا مکان نہیں جلایا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا, کسی کی عزت و آبرو کو نہیں روکا ہے. نبی کو صرف اتنی ہی سی بات تھی کہ کفر ہٹ جائے اور یہ ظلمت کے بعد نور آ جائے. لوگ ایک خدا کو پہچان لیں, اپنے مقام و درجے کو پہچان لیں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ میری پیشانی اسی رب کی بارگاہ میں جھکے, یہ میری پیشانیاں ادھر ادھر نہ جھکتی رہیں. صرف نبی یہی پڑھن لے کر کے آتا ہے. تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب وقت نہیں کہ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس پہ کچھ بیان کروں. قلت وقت مانے ہے مختصر سے وقت میں بڑی بات کرنا, کوزے میں دریا بھرنا ہے. بہرحال انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تذکرے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رب کریم ہم سبوں کو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, ان کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو. ہم سبوں کو اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.